السلام علیکم قادر. جی وعلیکم السلام وسیم بھائی. اچھا, الگ الگ چیزوں پہ بات ہوئی اور میں ذرا ایک ایک کر کے ذرا کرتے بات تھرو آؤٹ دا شو, پھر ڈسکشن بھی کرتے ہیں. تو ایک تو مجھے بتائیے گا, ایک زمانے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والا معاملہ وہ سب سے بڑی خبر تھی. حکومت وقت نے سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کے خلاف ریفرنس بھیجا, صدر پاکستان نے اس کا باقاعدہ دھڑلے سے دفاع کیا. شہزاد اکبر صاحب بتاتے رہے کہ وہ کتنا ضروری ہے, فروغ نسیم صاحب اپنا بتاتے سارا معاملہ. تو آج عمران خان صاحب نے کیا کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو کچھ کیا گورنمنٹ نے وہ کوئی بڑا کوئی مناسب کام نہیں تھا کرنے والا؟ جی ہاں بالکل, آج ان سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ریفرنس بھیجا گیا تھا اس سے مطمئن نہیں ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریفرنس نہیں بھیجا جانا چاہیے نا. تو آج عمران خان صاحب نے پہلی مرتبہ کیٹیگوریکلی اس بات کا اعتراف کیا اور واضح لفظوں میں انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا. یا میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ان کے ورڈ تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا. میری اداروں کے ساتھ کوئی محاذرہ ہی نہیں ہے اور نہ ایسا میں سمجھتا تھا, لیکن ہمیں لا منسٹری کی طرف سے ایک ایڈوائس آئی تھی اور لا منسٹر نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی کوئی 3 پراپرٹیز ہیں جو ڈکلیئر نہیں ہیں اور وہ باہر ہیں, تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو اس کے بعد پھر یہ ریفرنس والا سارا معاملہ شروع ہوا. اور آپ کو ابھی کیا لگا کہ آنے والے دنوں میں وہ لگتا ہے کہ وہ اپنی جلسوں میں بھی تنقید کا دائرہ سیاست دانوں تک ہی رکھیں گے یا تھوڑا سا آگے بھی جائیں گے؟ آپ کو کیا لگا آج کی بات چیت سے؟ انہوں نے کہا کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کوئی ملک کو نقصان ہو. مطلب وہ فرنٹ فٹ پر تو نظر آ رہے ہیں, لیکن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کوئی ایسی انہوں نے بات نہیں کی. بلکہ کچھ لوگوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ, سول ملٹری تعلقات اور یہ جو سارا کچھ ایپیسوڈ ہوا اس بارے میں انہوں نے مختلف قسم کی سوالات کیے کہ ان کو لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بات نکلے گی, کوئی اس طرح کا کوئی گلا شکوہ ہوگا. لیکن عمران خان کے کوٹ اینڈ کوٹ ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ فوج کی پاکستان کو ضرورت ہے اور کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے ملک کو نقصان ہو. 3 سال پہلے اسی جگہ پر میری ان سے اسی طرح ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ بات بے شک نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ملک کی جمہوری تاریخ کے سب سے مطلب جمہور پسند جنرل میں ان کا نام آئے گا. اس وقت عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے. تو جب میں وہ بات لکھنے لگا ان کی تو انہوں نے کہا نہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ذہن میں بٹھا لو یہ بات کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بہترین جمہوری جنرل ہوں گے. تو آج میں نے ان سے یہ سوال پوچھا, میں نے کہا آپ نے 3.5 سال پہلے جو بات کی تھی وہ میرے ذہن میں ابھی بھی ہے, تو کیا آپ ابھی بھی سٹینڈ کرتے ہیں اس بات پر؟ تو انہوں نے زیادہ بات نہیں کی, لیکن انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ پاناما میں سٹینڈ نہ لیتے تو کوئی بھی کھڑا نہ ہوتا. انہوں نے بڑا بہترین کردار ادا کیا. مطلب جس طرح JIT میں اداروں کے لوگ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو باقی سارے تو لیٹ گئے تھے, وہ تو کوئی حکومت کا پریشر برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے, لیکن انہوں نے بڑا زبردست کردار ادا کیا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے فوجی جوان شہید ہوتے ہیں, ہمیں دکھ ہوتا ہے, پرسوں بھی یہ لوگ اسی طرح شہید ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں اپنے فیصلے پر قائم ہوں کہ کسی اور ملک کی جنگ میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان کو کسی اور کی جنگ میں دھکیلا گیا اور پھر کسی اور کی جنگ کو اپنے ملک کی جنگ بنانے پر نقصان ہوا. اور انہوں نے ایک بات بڑی اہم کی, انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل باجوہ سے کہا کہ شہیدوں کے اہل خانہ کو سچ بتائیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی, یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں یہ کسی اور کی جنگ میں شہید ہوئے. تو انہوں نے بڑا ریسپیکٹو وے میں ساری چیزوں کو بیان کیا اور ایسا بالکل نہیں لگا کہ وہ کسی وجہ سے تناؤ میں ہے یا کسی وجہ سے پریشان ہے یا غصے میں ہے. بلکہ جب وہ آئے ملاقات کرنے تو صحافیوں نے ان کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ تو بڑے فریش لگ رہے ہیں, حکومت سے نکلنے کے بعد آپ زیادہ بہتر لگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی کسی اور گیم میں ہوں, ابھی دیکھیں آگے ہوتا کیا. یعنی آپ نے سوال کیا تھا پریسائزلی کہ جناب وہ اسٹیٹمنٹ آج بھی ویلڈ ہے یا نہیں, اس کا جواب آپ کو ہاں یا نہ میں ملا کہ نہیں ملا؟ نہیں, وہ پھر باتیں آگے نکل گئی. اس وقت جو ان کا سٹینڈ تھا اس کو انہوں نے کہا کہ میں بالکل وہ اس وقت ٹھیک تھا, اور پھر آگے انہوں نے کہا کہ میں ابھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے ملک کو نقصان ہو, ہمارے لیے مضبوط فوج بہت ضروری ہے. قادر ذرا پلیز میرے ساتھ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv.
ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.